اصل آپ کے عمرہ اور حج کو چار چاند لگانے والا یہی پوائنٹ ہے، یہی چیز ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ عمرہ کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ عمرہ کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن عمرہ کو اس قابل انسان نے خود بنانا ہوتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوں، اور اس کے لیے آپ کو ایک تیاری کرنی ہوگی عمرہ کے لیے۔ جو لوگ وہ تیاری کرتے ہیں تب تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں عمرہ کرنے سے، لیکن اگر وہ تیاری نہیں کرتے ہیں تب ان کے پچھلے تمام گناہ عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ صرف کچھ گناہ ان کے معاف ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو اسی تیاری کے حوالے سے بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی تیاریاں آپ نے کرنی ہیں، کون کون سی شرائط ہیں جن پہ آپ نے پورا اترنا ہے، تاکہ آپ جب عمرہ کریں تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اور جب آپ وہاں سے واپس آئیں تو گناہوں سے آپ بالکل پاک صاف ہوں اور آپ کی ایک زندگی بدلی ہوئی ہو، یعنی کہ آپ دین اسلام پر عمل کرنے والے بن کر واپس آئیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے گھر کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اور دیکھیں، وہاں پر جاتا وہی شخص ہے جسے اللہ رب العزت خود قبول کرے۔ اور بہت سے لوگ آپ لوگوں نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، انہیں فرصت ہی نہیں ہے، یا جب وہ جانے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے۔ اور آپ لوگ اپنی طرف دیکھیں، جو لوگ جا رہے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کے سامنے کتنی رکاوٹیں تھیں۔ آہستہ آہستہ کر کے تمام رکاوٹیں ان کی خود بخود ختم ہو گئیں، کیونکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے لیے قبول کیا ہوا تھا۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ایسی تیاری کر کے جائیں کہ جس سے آپ کا عمرہ 100% کامیاب ہو، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر آپ واپس آئیں۔ تو ناظرین، ان میں پہلی جو شرط ہے تیاری کی وہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ نے تقوی پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں، کیونکہ یہ بہترین زاد راہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی عمل جس وقت آپ کرنے جائیں گے تو اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری لازمی ہے، تو آپ نے پہلے سے ہی ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کی نیت خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی ہو، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی دنیاوی دکھلاوا شامل نہ ہو۔ لوگوں کو آپ نے یہ جتلا کر نہیں جانا کہ میں تو اللہ رب العزت کے گھر جا رہا ہوں، بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں کوئی تکبر یا فخر محسوس نہیں کرنا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے جانا ہے، اور صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے آپ نے وہاں پر جانا ہے۔ اور جو بھی عمل آپ کریں وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس میں پھر چاہے آپ کا سفر ہو، لوگوں سے ملنا جلنا ہو، بیت اللہ کا طواف ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، کوئی بھی عمل ہو، آپ نے صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پورے سفر کے دوران، سفر سے مراد پورا، یعنی کہ جو آپ نے یہاں سے اپنے گھر سے جانا ہے، رستے میں سفر وہ بھی، اور جتنے دن آپ نے مکہ میں مدینہ میں رہنا ہے وہ بھی، اور واپسی آنے تک آپ نے فسق و فجور سے بچنا ہے، بیہودہ قسم کے کاموں سے بچنا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے۔ تو دیکھیں، جس وقت آپ گروپ کی شکل میں جائیں گے تو آپ کو اس طرح کی کچھ پریشانیاں سامنے آتی ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ پر آزمایا جاتا ہے۔ کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت جذباتی ہوتے ہیں، آپ نے ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، اور کسی سے کسی بات پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، الجھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اس میں منع کی گئی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا جو یہ سفر ہے اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کے پھر جو کچھ گناہ ہیں وہ معاف نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جانے سے پہلے اپنے غصے پر قابو کریں۔ اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس پر پہلے سے پریکٹس کریں غصے پہ قابو کرنے کی، اور اپنی زبان اور اپنے کردار کی حفاظت کریں، اور گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو بھی آپ ختم کر کے جائیں، تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہو اور آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو۔ اور اس کے بعد ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جانے سے پہلے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی خالص نیت کے ساتھ توبہ کر لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کا پلہ پچھلے تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور اس کے جو فائدے ہیں ناظرین وہ بے تحاشا ہیں۔ اصل آپ کے عمرہ اور حج کو چار چاند لگانے والا یہی پوائنٹ ہے، یہی چیز ہے کہ جس وقت آپ اپنے
پچھلے تمام گناہوں کی سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے تو آپ کا دل آٹومیٹکلی نرم ہو جائے گا، اور نرم دل کے ساتھ جو آپ عبادت کریں گے اس کو کوئی عبادت نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اس وقت جو آپ کو لطف آئے گا، جو مزہ آئے گا عبادت کرنے کا، طواف کرنے کا، وہ لفظوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کسی کے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ اس لذت کو کوئی بھی شخص میں بیان کر سکتا ہو۔ تو اس لیے جانے سے پہلے ہی آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ رب العزت سے خالص نیت کے ساتھ۔ جو بھی آپ نے کوئی چھوٹے بڑے کوئی بھی گناہ کیا ہیں، سچی توبہ آپ ان کے کریں تو آپ کا دل یہیں سے نرم ہو جائے گا، اور پھر جب آپ وہاں جا کر معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ بالکل معاف ہوں گے۔ اور اسی کا دوسرا جز وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کے ذمے کسی کا حق یا امانت ہو تو وہ ادا کر دیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی حق ہے تو آپ وہ ادا کر کے جائیں، کسی کی کوئی امانت آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ ادا کر کے جائیں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی ادھار لیا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ وہ بھی ادا کر کے جائیں، لیکن اگر فرض کریں آپ کے پاس ابھی نہیں ہے اس کو ادھار جو آپ نے لیا ہوا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کوئی ٹائم بنا لیں کہ فلاں ٹائم پہ میں آپ کو یہ دوں گا، آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں، لیکن پھر آپ جو مہلت اس سے لیں اس پر آپ پورا اتریں اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کر کے جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ توبہ کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے تو آپ کے جو حقوق اللہ ہیں صرف وہ معاف ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک لوگ خود معاف نہ کریں۔ تو اگر آپ دیکھیں، انسان کی بہت بڑی زندگی ہوتی ہے، جانے انجانے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، آپ نے کوئی صحیح بات بھی کی ہو لیکن بات کرنے کا انداز ٹھیک نہ ہو، یا کسی اور کو آپ کا وہ انداز ٹھیک نہ لگا ہو اور اس پہ ناگواری گزری ہو، اس کا دل دکھا ہو، تو آپ نے جانے سے پہلے اپنے جو جاننے والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست، رشتہ دار، گھر والے، ان سب سے آپ نے معافی مانگنی ہے کہ میں اللہ رب العزت کے گھر جا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اپنے مہمان کے طور پہ قبول فرمایا ہے، مجھ سے اگر کوئی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ سب کو معاف کرتا ہوں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں وہاں جا کر آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ تو یہ الفاظ کہہ دیں، انشاءاللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو آپ کو معاف نہ کرے۔ اور جب آپ کے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے تو پھر آپ جب وہاں جا کر سچے دل سے توبہ کریں گے اور دل آپ کا پہلے ہی نرم ہو چکا ہوگا، یہاں سے جس وقت آپ نے اپنے غصے پر قابو کیا، تقویٰ پرہیزگاری کو ساتھ لیا، تو جس وقت آپ وہاں جا کر توبہ کریں گے تو آپ کی زندگی کے انشاءاللہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس چیز میں آپ دیر نہ کیجئے، اگر کسی تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اپنا موبائل فون اٹھائیے، اسے کال ملائیے اور اس سے کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ معاف کر دیں، اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے آپ سے بات چیت کرنے میں، لین دین میں، یا میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، تو یہ کام آپ نے لازمی کر کے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ خلوص الہیت اختیار کریں، کیونکہ یہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو یہ تمام کام جو آپ نے کرنے ہیں یہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اور مقصد آپ کا نہ ہو۔ تو دیکھیں، معافی مانگنے سے آپ کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کی نیت اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی ہوگی تو اس میں پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جو آپ کے اعمال ہوں گے جو آپ کریں گے، اس طرح لوگوں کو راضی کرنا، آگے جا کر نمازیں پڑھنا، عبادات کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، احرام باندھنا، یہ اعمال بھی آپ کے قبول ہونے کے انتہائی قریب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی رضا کو آپ نے نہیں چھوڑنا، خالص نیت اللہ رب العزت کے لیے رکھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حلال مال سے حج اور عمرہ کرنا ہے، ورنہ قبولیت ناممکن ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی آپ عمرہ پر جائیں، حج پر جائیں، تو حلال مال سے آپ یہ عبادات کریں، کیونکہ حرام کی عبادات اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش تو آپ یہی کریں۔ مجھے امید ہے کہ سب حلال کی کمائی سے ہی جا رہے ہوں گے اور حلال کمائی ہی کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے بھی کہ جس کی کمائی میں حرام کی کمائی بھی موجود ہو تو وہ ان چیزوں سے بھی اللہ رب العزت کے ہاں پکی توبہ کرے۔ اس کے علاوہ مرد اور خواتین دونوں نے اس پورے سفر کے دوران زیب و زینت نہیں دکھانی، اور ان چیزوں پہ پھر آپ نے بعد میں بھی عمل کرنا ہے۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ کم از کم اس سفر کے دوران داڑھی منڈوانے سے پرہیز کریں، اور
कोशिश करें, नियत करें कि वो वापस आकर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी किस्म के जिस तरह से बहुत से ढकोसले बने हुए होते हैं वो शिर्क होते हैं। अक्सर लोग ढकोसलों पे अमल करते हुए शिर्क की तरफ चले जाते हैं। तो आपने इस पूरे सफ़र के दौरान ढकोसलों पे अमल नहीं करना, यानी कि शिर्क की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो आपके तमाम आमाल को बर्बाद कर देता है। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी कि जिन पर अमल करके आप अपने उम्रा को इस काबिल बना सकते हैं कि आपके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं। और देखें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और वापस आकर आपने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आना है, यानी कि जिस वक्त आप जब यहाँ से गए थे उस वक्त और जब आप वहाँ से वापस आएँ उस वक्त आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर एक इबादत के माहौल में रहेंगे, रूहानी माहौल में रहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वहाँ पर कुर्ब बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उस माहौल से वहाँ से आएंगे, आपकी प्रैक्टिस पहले ही हो चुकी होगी नमाज़ों की, तहज्जुद की, इशराक की और ज़िक्र व अज़कार की, कुरान पाक की तिलावत की, दूसरों के साथ हस्न सलूक करने की, ज़्यादा इबादत करने की। तो आपने उन्हीं चीज़ों पर यहाँ आकर भी अमल करना है ताकि आपकी ज़िंदगी एक बदल कर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको मौका दिया, अपना मेहमान आपको बनाया, तो मेहमान बनने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को बदल लेना है ताकि आपका उम्रा, आपका हज कामयाब हो सके और आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें और दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। तो नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, या ऐसे लोग जो हज और उम्रा पर जा रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी इन चीज़ों पर अमल कर सकें और अपने हज और उम्रा को कीमती बना सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।